آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، علم کے ذریعے ایک مسلمان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بناتا ہے، اپنے یقین کو مضبوط کرتا ہے، اپنے دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو، وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کی عظمت، علم کی برتری، علم کی ترغیب، علم کی تاکید، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم اور دین اسلام ان سارے امور کے حوالے سے یہ پہلا دین ہے کہ جو ان تمام امور کے حوالے سے بالکل واضح طور پر بات کرتا ہے، اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کسی مذہب میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ تعلیم اور تعلم، درس و تدریس کے حوالے سے بھی پورا دین اسلام اس کا مجموعہ ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں آج جو دین اسلام پہنچا ہے، جو ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور قرآن حکیم کی تعلیمات بھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ وہ قرآنی آیات ہیں جس کی بنیاد پر علم کی اہمیت کے حوالے سے سارا تصور جو ہے اور سارا نظریہ بیان ہوتا ہے۔ آج ہم ناظرین کرام شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ کی اس خصوصی نشریات سے آپ تمام کی خدمت میں علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج جو شریک گفتگو ہوں گے مہمان گرامی، اس میں علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب، اور کچھ ہی دیر میں قاری خلیل الرحمن صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور ہمارے ساتھ حافظ محمد علی چشتی صاحب ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جو دین اسلام کی تعلیمات ہے اس پر میں چاہوں گا کہ ضرور اس پر آپ اپنا خیال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اس حوالے سے اشارہ فرمایا کہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اسی کے اندر پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے، قرأت کا تذکرہ موجود ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور اس سلسلے کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی جو پوٹینشیل انسان کے اندر موجود ہے اس کو بہت عمدگی کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس عالم میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ پوٹینشیل موجود تھا، مگر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت اس وقت اس بچے کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جو ٹولز پروردگار عالم نے دیے ہیں ایک انسان کو کہ جن کے ذریعے سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو مناظر ہیں کہ جو اس کے حافظے میں محفوظ ہوتے ہیں، وہ کانوں سے سنتا ہے تو اس کی سماعت کے ذریعے سے بہت سی آوازیں ہیں جو اس کے خزانے میں محفوظ ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزوں کو وہ چکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے ذائقوں سے آشنا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو چھوتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لمس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں انسان کے تجربات ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو پروسیس کر سکے کہ جو دماغ کی طاقت پروردگار عالم نے اس کو دی ہے، اور پھر یہی فیوچر ریفرنسز بن جاتے ہیں کہ جس کے بعد پھر وہ آگے ان تمام تر نتائج کو یوز کرتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تو مشاہدات کی رینج میں ہیں، تو
تو انسان اگر اسی سے غفلت برتے گا تو جاہل رہ جائے گا. بالکل صحیح بات. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، یہ بہت مشہور ایک قاعدہ بھی ہے اور منطق کے اندر کہا بھی جاتا ہے کہ چیزوں کو پہچانو ان کی ضد کے ذریعے سے. تو اگر آپ کو نور کی اہمیت کا احساس کرنا ہے تو روشنی کچھ دیر کے لیے بند کر دیجیے. جب اندھیرا ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ نور کتنا اہم ہے، روشنی کتنی اہم ہے، کہ اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں انسان ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا، نہ وہ پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. چیزیں اگر کہیں پڑھی ہوں تو ان تک رسائی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگی. لیکن اگر روشنی ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتا ہے. یہی معاملہ علم کا بھی ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر جہل ہے. اس جہل کے نتیجے میں بے خبری ہے، لا علمی ہے، نادانی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ وہ بہت ساری چیزیں کہ جو انسان کے دائیں بائیں موجود ہیں، مگر جب اسے نہیں پتہ کہ ان سے کیسے وہ استفادہ کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس استفادے سے محروم رہے گا. گویا کہ قرآن حکیم کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ علم رکھنے والا جو ہے وہ روشنی دیتا ہے اور رہنمائی کی طرف، بے شک اور وہ جہالت اور گمراہی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے. بالکل. اسی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر اور سوالیہ انداز میں کہ یعنی یہ تو تمہارے کامن سینس کا تقاضا ہے کہ تم یہی کنکلوژن حاصل کرو کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جن کے پاس علم ہے اور وہ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. یعنی بٹ نیچرل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب علم اور ایک جاہل دونوں برابر ہو جائیں؟ اس کے اندر وسعت ہے. یعنی کسی بھی سبجیکٹ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، مثلا ایک شخص مریض ہے، وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر کا محتاج ہے. تو اس پرٹیکولر کیس کے اندر وہ جو ڈاکٹر ہے وہ صاحب علم ہے. بالکل صحیح. اور وہ جو مریض ہے وہ چونکہ اپنے مرض کے علاج سے لا علم ہے، لہٰذا اس پرٹیکولر کانٹیکس کے اندر وہ جاہل ہے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ اس صاحب علم سے رجوع کر کے اپنے اس مرض کے دفعیے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے کیور کے لیے اس سے وہ رجوع کرے گا. یہ معاملہ ہر جگہ ہے. متمدن دنیا میں ہوتا یہی ہے کہ ایک منیمم لیول کا علم ہوتا ہے کہ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے سب سے، اور پھر اس کے بعد تخصص کی اور اسپیشلائزیشن کی فیلڈ ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک انسان جو ہے کسی خاص شعبے کے اندر اسپیشلائز کرتا ہے اور پھر دوسرے افراد اس کے علم سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن ایک منیمم لیول کا جو علم ہے وہ ضروری ہے، ورنہ وہ استفادہ بھی نہیں ہو پائے گا. بالکل. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں وہ عطائی کے پاس چلے جاتے ہیں، کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہ یہ تو جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مرض کے علاج کے لیے کسی کے محتاج ہیں، مگر وہ یہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ یہ جو کویک ہے یہ صاحب علم ہے یا علم کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ ادھورا علم بھی جو ہے کیا یہ تباہی کا سبب ہوتا ہے؟ بہت بڑا. یعنی اگر آپ دیکھیں جہل جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک جہل بسیط ہے اور ایک جہل مرکب ہے. کہ جہل بسیط وہ ہوتا ہے کہ جس میں کم سے کم جاہل یہ تو جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں. بالکل. لا ادری نصف العلم عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ اگر کسی کو اتنا پتہ ہے کہ وہ نہیں جانتا تو آدھا علم اس کے پاس ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے. کم سے کم یہ تو علم ہے کہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا تو پھر یہ جہل بسیط نہیں، جہل مرکب ہے کہ کمپاؤنڈ اگنورنس ہے کہ جہاں وہ جہل کو علم سے تعبیر کر رہا ہو، جہل کے باوجود وہ اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہو. تو یہ ایروگنس کی طرف آدمی جاتا ہے. پھر اس کے بعد علم ہونے کے باوجود جہل ہونے کی وجہ سے، جہل کے بارے میں اگر وہ مطلع نہیں ہے کہ میں جاہل ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے جبکہ وہ جاہل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایروگنس کی طرف جاتا ہے. تو اب تو جاہل سمجھ ہی نہیں رہا تو وہ کیوں علم حاصل کرے گا؟ ہاں ایک اور ایروگنس ہے کہ جہاں پر صاحب علم واقعاً علم ہوتے ہوئے ایروگنس کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی تو بدترین مثال ابلیس ہے. کیا بات کہ اگر آپ دیکھیں ابلیس کے پاس یہ علم تھا کہ خدا ہے، خدا نے آدم کو بنایا ہے، یہ آدم ہے. خدا نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے، یہ بھی معلوم ہے. جو حکم دیا گیا ہے وہ سجدے کا ہے، یہ بھی پتہ ہے. میں اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شریک ہوں کہ مجھے بھی سجدہ ریز ہونا ہے، یہ بھی پتہ ہے. مگر ان ساری چیزوں کے علم کے بعد جو ایک ایروگنس ہے جو قرآن مجید نے تعبیر استعمال کی کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا یا کافروں میں سے ہو گیا. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. لیکن آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے اس کے روٹ کو ٹریس کر کے ہمارے سامنے بیان کیا. وہ تو علم رکھتا ہے پروردگار کہ یہاں پر علم کے باوجود کیا سبب ہے کہ ابلیس جو ہے وہ انکار کر رہا ہے. تو اس انکار کے پیچھے تکبر موجود ہے. تو یہ بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ جہل مرکب میں بھی انسان مغرور ہو جاتا ہے اور علم سے ہی دور ہو جاتا ہے. اور ایک منزل وہ ہے جو بڑی بدقسمتی کی ہے کہ جہاں علم ہو اور علم ہونے کے باوجود انسان اپنے نفس کی تربیت نہ کر پائے اور اس علم سے استفادہ نہ کر پائے. گویا کہ علم کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کے اندر عاجزی کی صفت بھی موجود ہو تاکہ اس کو اپنے علم پر ناز نہ ہو اور تکبر وہ پیدا نہ کرے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر تواضع اور انکساری نہ ہو، علم کے ساتھ حلم نہ ہو
تو پھر تو یہ ایک مرض بن جائے گا، مرض بن پھر جائے یہ علم جو ہے وہ تو حجاب اکبر بنتا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اس علم سے صحیح استفادہ کہاں ہوتا ہے، پھر تو اس علم کو یوز کیا جاتا ہے اپنے علم موٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ کو آسان سے اگر آپ اجازت دیں تو جی مثال ضرور دیتا ہوں ضرور۔ کہ اگر آپ غور کریں کہ اگر ایک شخص مجرم ہے، قاتل ہے، اس نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، تو وہ اپنا کیس لڑنے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ وکیل کے پاس جائے وکیل کے گا، پاس۔ اور وکیل کے پاس جا کر وہ اپنا کیس پورا بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا دائی سے بالکل پیٹ نہیں چھپتا ہے، بالکل۔ تو وکیل کو تو معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے مجرم ہے، اس نے بتا بھی دیا کہ میں مجرم ہوں، اور اب وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو پے یور فیس، لیکن یہ کہ آپ میرا کیس لڑیے۔ آپ کو یہ کہنے والے کتنے افراد نظر آتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب چونکہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ مجرم ہے، یہ کرمنل ہے، لہٰذا ہم اس کو پلیڈ نہیں کریں گے، ہم اس کا کیس نہیں لڑیں گے۔ تو وہ صاحب علم ہی کی خدمات حاصل کر رہا ہے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور وہ صاحب علم اپنے علم کو یوز کر رہا ہے ایک مجرم کو بچانے کے لیے۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی علمی باتیں ماشاءاللہ سے علامہ صاحب نے بتائی ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ حافظ محمد علی چشتی صاحب بھی موجود ہیں، کیوں نہ ہم ان سے بارگاہ رسالت میں جو ہدیہ کلام سننے کی سعادت حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں، آج کچھ اور نظر آتا نہیں ہے مجھ کو، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ تم مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، چہرے والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، چہرے والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، دل کو آئینہ بناؤ، دل کو آئینہ بناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، جھک گیا سجدے میں بیت اللہ بھی تعظیم کو، اب دیے دل کے جلاؤ، اب دیے دل کے جلاؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، اور گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، آمد مصطفیٰ ہے دعا
خوش آمدید ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہمارا یہی ہے، علم کی فضیلت، علم کی اہمیت، علم کی عظمت کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ممتاز عالم دین، ایک بین الاقوامی شخصیت ہے علم کے اعتبار سے، اور میں تو ان کو بہت بڑا اپنا استاد مانتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت اور ذہانت دی ہے، یقیناً اپنے درجے پر بہت بڑی ہے۔ قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت قاری شکریہ، صاحب، آپ نے آپ یاد فرمایا۔ جزاک اللہ۔ آپ سے ہی ہم شروع دوبارہ کرتے ہیں، اور چونکہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں علم کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں چاہتا ہوں اس میں کچھ آپ کا بھی حصہ ہو، ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ علم کی اہمیت، فضیلت، اس کی عظمت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضرت کی بات میں نے سنی ہوتی تو پھر میں ان باتوں سے بچتے ہوئے دوسری باتیں کرتا۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ چکے ہیں، بہرحال اگر کچھ باتیں میں وہی بھی کہہ جاؤں تو مجھے معذور سمجھیے گا، جزاکم اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے پہلی وحی جو بھیجی، اس پہلی وحی کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے اقرا، کہ اللہ کے حبیب آپ پڑھیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جب نازل ہو رہا ہے، اس نزول کا پہلا جملہ ہی پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے۔ کیا بات۔ اور دوسری بات، جب آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کسی استاد کے سامنے آج تک بیٹھا بھی نہیں ہوں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کو پکڑ کر بھینچا، گلے جیسے ملتے ہیں محبت سے، جی جی، پھر چھوڑا، اور پھر آپ نے فرمایا اقرا، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو گلے لگایا گیا اور بھینچا گیا اور پھر چھوڑا گیا اور کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ علم ایک سینے سے دوسرے سینے میں گلے ملنے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ تو علماء سے گلے بھی ملتے رہنا چاہیے، نیک لوگوں سے سینہ ملاتے رہنا چاہیے، واہ، تاکہ وہاں کے فیوز و برکات جو ہیں وہ کچھ ہم جیسے گناہ گاروں میں بھی منتقل ہو جائے۔ گلے ملنے سے مراد یہ استعارہ ہے کہ ایک صحبت آپ کی جی ہونی ہاں، چاہیے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ بہت اور واقعی ہمیں عملی طور پر بھی نظر آ رہا ہے بالکل بالکل صحیح بات۔ کہ اللہ رب العالمین نے جو جبریل کو بھیجا، اور وہ کس ذریعے سے، حالانکہ اللہ کے رسول پہلے یہی جملہ کہہ رہے تھے ما انا بقارئ، تو فرق بیچ میں کس چیز کا آیا؟ وہ 2-3 دفعہ گلے ملنے کا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اس سے یہ فرق آیا کہ آپ نے نہ پڑھنے والے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت خوب۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو یوں بھی واضح فرمایا کہ جب غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرغنے جب پکڑے گئے، 70 مارے گئے اور 70 تقریباً قید ہوئے، ان میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے تھے، اور کچھ لوگ مالدار تھے جو اپنا فدیہ جزیہ دے سکتے تھے اور جرمانہ دے سکتے تھے، وہ اس طرح آزاد ہوئے۔ کچھ ایسے تھے جو غریب تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، تو آپ نے ان پر جو معاوضہ رکھا، وہ معاوضہ کوئی مالی معاوضہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے فرمایا آپ ہمارے اتنے بندوں کو آپ پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم آپ کو رہائی دے دیں گے۔ کیا بات، بہت خوب۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں علم کی کس قدر عظمت اور اہمیت آپ کے دل میں بیٹھی تھی، جو آپ نے یہ بھی نہیں فرق کیا کہ بھی سکھانے والے تو کافر ہیں، علم ہی سکھا رہے ہیں نا، صحیح بات ہے، بالکل۔ سکھانے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، جن سے ہماری جنگ ہے، وہ ہمارے ساتھ ابھی لڑنے آئے ہیں۔ آپ نے اس فرق کو نہیں دیکھا، نتیجے کو دیکھا، ثمرے کو دیکھا کہ اس کا ثمرہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بہت خوب، وہ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ اگر کفار سے بھی سیکھنا پڑے تو سیکھ تو سکتے ہیں۔ آپ کو اجازت ہے، اسلام اجازت دیتا ہے، آپ اس سے سیکھیں۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جی، الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ دانائی جو ہے یہ مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ اب میرا پین کہیں گر گیا، اگر میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا راستے میں مجھے نظر آ گیا، میں فوراً اٹھاؤں گا اس کو، یہ میری گم شدہ چیز ہے، میری چیز ہے، بالکل میں اسے اٹھاؤں۔ تو آپ نے حکمت کو مومن کی گم شدہ چیز قرار دی بہت خوب، بہت خوب، کہ وہ علم و حکمت آپ کو کہیں سے بھی ملے،
آپ اسے حاصل کرو. یہ الگ بات ہے کہ سکھانے والا کون ہے اور سیکھنے والا کون ہے، لیکن اس کو حاصل کرو. بہت خوب. اور تیسری بات یہ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک میں بھی صحابہ کرام کو یہی ترغیب دی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ تعلیم دی، وہ علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا. بالکل. پھر صرف زبان کے ذریعے نہیں، قلم کے ذریعے بھی. نون والقلم، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا. اس قلم کی اہمیت کو واضح اللہ نے قرآن میں جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا. بہت خوب. تو اللہ نے قلم کی قسم کھا کر اللہ نے قلم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں قلم کے ذریعے ایک علمی جہاد کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کفار کا مقابلہ کیا. کفار نے ہمارے پیغمبر پر اگر کسی بھی حوالے سے کہیں سے بھی کوئی اعتراض کیا تو الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے علماء اور ایسے قلمکار موجود تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے جو ہے وہ اس کا جواب دیا. ماشاءاللہ. علامہ صاحب، قاری صاحب نے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے عوض میں ان کی رہائی کا ایک پروانہ اور فیصلہ صادر فرمایا. یہاں تھوڑا سا واضح فرمائیے گا کہ وہ کون سا علم ہے، کیونکہ قرآن حکیم اسلام تو ابھی زیر تکمیل ہے، تو وہ قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، یا کس علم کی بات ہے، یا صرف انہیں آگاہ کرنا ہے، ان کو صرف پڑھانا لکھانا مقصد ہے؟ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور ایک ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جو مینز کہلاتے ہیں، کہ کچھ وسائل ہوتے ہیں، وسائط ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. جیسے ابھی قلم کی بات ہوئی تھی، تو خود قلم بھی ایک ٹول ہے نا. صحیح. علم الانسان بالقلم، کہ قلم کے ذریعے سے خدا نے تعلیم دی. تو ظاہر ہے کہ قلم کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے کرتاس کے اوپر، کاغذ کے اوپر، جو فیوچر ریفرنس بن جاتا ہے. وہی کتاب کی صورت میں بعد میں آنے والوں کے لیے ایک حوالہ بن جاتا ہے. بہت سی یادداشتیں ہوتی ہیں جو کتاب کے ذریعے سے لوگوں تک منتقل ہو جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے کتاب کو نازل کیا ہے، تو کتاب بھی ظاہر ہے کہ بعد میں وہ قلم ہی کے ذریعے سے کرتاس کے اوپر منتقل ہوئی ہے، اور آگے آنے والوں کے لیے اور آج تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے وہ ایک ریفرنس ہے، حوالہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو وہ افراد کے جو بعد میں کتاب سے استفادہ کریں گے، اگر ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہ کتاب سے کیسے استفادہ کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اعراب، ان الفاظ سے، ان حروف سے، ان جملوں سے، اس کمپوزیشن سے کہ کیسے لکھا جاتا ہے وہ واقف ہوں. تو یہ بنیادی طور پہ ایک ٹول کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ٹول پھر کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں آپ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وظائف بیان کیے گئے ہیں، سورہ جمعہ کی تو بہت مشہور آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے. ان کے درمیان اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے. تو اب ظاہر کتاب کی تعلیم جو پیغمبر دے رہے ہیں وہ تو وحی کی روشنی میں جو کتاب ان پر نازل ہو رہی ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ تعلیم تو کفار سے حاصل ہونے سے رہی، اس کے تو کفار زیادہ محتاج ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم کے سامنے زانو تلمس طے کریں اور ان سے استفادہ کریں، ان سے سیکھیں. لیکن یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹولز ہیں کہ جن کو اگر وہ سیکھ لیں گے، ان سے بھی سیکھ لیں، کسی سے بھی سیکھ لیں، کافروں سے سیکھ لیں، لیکن یہ کہ اگر ان سے سیکھ لیں گے تو بعد میں مختلف چیزوں سے استفادہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. یہی بنیادی بات. بالکل، بہت خوب. قاری صاحب یہ بھی تھوڑا سا فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ علم تربیت کے بغیر اور تربیت علم کے بغیر ادھورا ہی ہے. تو اس پر قرآن حکیم یا دین اسلام کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پہ کیا ارشاد ہے؟ جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر علم کے ساتھ انسان کی تربیت نہ ہو تو وہ علم بالکل ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی. علم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسانیت آئے، اس میں آدمیت پیدا ہو، اس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو. جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، بالکل، لیکن جانوروں کے کھانے پینے میں اور انسانوں کے کھانے پینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ وہ سلیقہ ہے، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ اخلاق ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. حتیٰ کہ دو ہاتھ ہیں ہمارے پاس، یہ دونوں ہاتھ اللہ نے پیدا کیے ہیں، بالکل اللہ کی تخلیق کرتا ہے. لیکن اسلام نے اس میں بھی فرق کر دیا کہ تم اچھے کام اس سے کرو اور تھوڑے سے جو غلیظ کام تمہیں نظر آتے ہیں وہ اس سے کرو.
تاکہ کھانے پینے میں بھی یہ فرق رکھا. کیا اور جو طہارت کا یہ امتیاز جو اسلام نے رکھا ہے دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں بالکل ہے. بالکل. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یعنی بیت الخلاء سے لے کر قبر تک پوری زندگی، مسلمانوں کی پوری زندگی اخلاقیات سے، سلیقے سے ایسی عبارت کر دی کہ ہم دوسرے کسی مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں سلیقہ اور ادب بھی سکھاتے تھے. آپ کوئی بھی بات جو اخلاقیات کے دائرے سے باہر دیکھتے اس کی فوراً تعلیم دیتے. مثلا آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ان میں مرد بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بڑے سب مکس. ایک بچے ہیں جو اس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تھال میں سے کبھی ہاتھ ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں. آپ نے اسے فوراً نصیحت کی کہ بیٹا اپنے کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، ہر طرف ہاتھ نہیں گھماؤ. کیا خوبصورت تربیت کا اسلوب ہے. اب وہ اتنا سہم گیا کہ دوسری نشست میں کوئی ایسی چیز آئی جس میں کئی چیزیں مکس تھی. اب مثال کے طور پر مٹھائی آ گئی، اس میں لڈو بھی ہے، اس میں جلیبی بھی ہے، برفی بھی ہے، تو نکتی دانے بھی ہیں، بالو شہی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں بالو شہی کھاؤں، لیکن وہ آپ کے آگے رکھی ہوئی ہے. اور آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں موتی چور کے لڈو کھاؤں، وہ میرے آگے رکھا ہوا ہے. تو اب وہ بچہ سہما بیٹھا ہے، اپنے آگے جو چیز ہے اس کو چاہے پسند ہے یا نہیں پسند ہے وہ کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب چیزیں مختلف ہوں پھر تجھے اختیار ہے. کیا بات، کیا بات. تو اس کو سلیقہ دیا. کیا بات ہے. تو اسلام چھوٹی چھوٹی بات پر بھی سلیقہ، اس کو سلیقہ، یہی علم کا اصل مقصد ہے. اگر علم آئے اور سلیقہ نہ آئے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. بہت بہت ہی اہم بات ہے. وہ علم بالکل آپ کے لیے ضرر کا باعث بنے گا کہ جس میں سلیقہ، جس میں ادب موجود نہیں ہے. ناظرین، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت مصطفیٰ. خوش آمدید ناظرین. ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ علم کی اہمیت، فضیلت، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے حوالے سے ہے. اور ہمارے ساتھ آج جو شریک مہمان ہیں وہ بہت ہی معزز علماء کرام ہیں. اور میں قاری خلیل الرحمن صاحب ہیں، اور علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب ہیں، اور ثنا خوان رسول حافظ محمد علی صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب، قرآن حکیم کا جو ایک اسلوب ہے علم کے اعتبار سے، اس میں بہت سارے علوم کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کا ہے، آسمان کا ہے، ستاروں کا ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یہ تو اشارتاً ہے، کیا ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کسی غیر مسلم ممالک میں جا کے اور غیروں سے ہم یہ علم سیکھ سکتے ہیں اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو؟ ظاہر ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی تھی اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا تھا کہ جہاں تک ٹولز کا تعلق ہے، جو مینز کا تعلق ہے، ان کو تو کہیں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، مگر یہی کہ انسان کی جو فکر ہے وہ اتنی بلند ہو کہ وہ اقبال کی طرح کہہ سکے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو اگر ایک انسان جاتا ہے مختلف ممالک میں، ویسے بھی اگر سیاحت کے لیے جاتا ہے اور کسی حرام میں وہ نہیں پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تمام مظاہر فطرت جو ہیں وہ پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں، اور بالآخر ان کے ذریعے سے انسان خدا کی ثنائی، اس کی خالقیت، اس کے مالک ہونے کو بہتر طور پر احساس کر سکتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب،
جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے، جو صاحبان فہم ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان تمام نشانیوں کو انسان دیکھے اور اس کے بعد مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے، مصنوع کے ذریعے صانع تک پہنچے۔ تو یہ تو تمام تر چیزیں مظاہر فطرت ہیں، ان کی آبزرویشن وہ اپنے علاقے میں کرے، دوسری جگہوں پر جا کر کرے۔ پھر اس کے بعد جو قرآن مجید کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، یعنی تمہارے لیے تسخیر کر دیا گیا، تمہارے ڈسپوزل پر ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو ایکسپلور کرے اور ان کے درمیان جو ایک تعلق اور توازن اور جو مقادیر اور جو ان کے درمیان ایک کو ریلیشن موجود ہے ان کو وہ ایکسپلور کرے، اسیس کرے، اور پھر ظاہر ہے کہ زمین کی رگوں سے توانائیاں نچوڑنے کا بھی اسے حق ہے، اور سورج کی جو کرنیں ان کو تحلیل کرنے کا بھی اسے حق ہے، اور اس کے ذریعے سے مختلف ایجادات تک پہنچنے کا بھی اسے حق ہے، اور پھر اسی ذریعے سے جب مجہول کو وہ معلوم میں تبدیل کرتا جائے گا تو بہت ساری چیزیں ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، اس کے ذریعے سے بنی نوع انسانی کو فائدہ پہنچائے۔ یہ انسان کے لیے بالکل اس بات کی اجازت ہے اور گنجائش ہے۔ ہاں، تخریبی کام نہ کرے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو تنگ کرنا، اذیت دینا، یہ کام وہ نہ کرے۔ باقی تعمیری جتنی ایجادات ہیں وہ ساری وہ کرے اور ان کے ذریعے سے وہ استفادہ کرے اور پروردگار کی قدرت کو بہتر پہچانے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ان تمام تر ترقیوں کو دیکھنے کے بعد وہ یہ نہ گمان کرنے لگے کہ گویا اسلام جو ہے کوئی دقیانوسی دین ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ تمام آیتیں ہمارے سامنے ہیں اسلام، بلکہ اگر وہ تاریخ کو پڑھے تو کرسچینٹی کے حوالے سے مجھے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، شہید مرتضیٰ مطہری کا جملہ یاد ہے، بہت پیارا انہوں نے ایک تبصرہ فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی تنزلی اور جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کی ترقی دونوں کا ریزن ایک ہے۔ ٹھیک، وہاں کی ترقی کا اور ہماری تنزلی دونوں کا ریزن ایک ہے۔ کیا وہ اپنے دین سے دور ہو گئے اس لیے انہوں نے ترقی کی، اور یہاں جب دین سے دوری ہوئی تو تنزل ہی آئی۔ یعنی اگر آپ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ وہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کرسچینٹی کے اندر خاص طور پر، میں کوئی یعنی ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ وہ جو پوری جو ان کے ہاں ایک رینوسانس کی پوری ایک تحریک چلی ہے، اس کے نتیجے میں جب چرچ کو آئسولیٹ کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو تحقیق کی جو گنجائش تھی وہ پیدا ہوئی۔ مگر یہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، قرآن مجید تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جتنے ہمارے یونیورسٹی گوئنگ جو فیلوز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے ذہنوں کو مزید وسعت دیں۔ جو آلریڈی کام ہو چکا ہے، دیر از نو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام زیرو اگین، جو کام ہو چکا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو پہلے جو ہو چکا ہے اس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہت زبردست۔ قاری صاحب یہ فرمائیے گا، دل تو نہیں چاہتا چونکہ بڑا مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم اور تعلم کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور تاکید فرمائی ہے، آج ہماری نئی نوجوان نسل کے لیے آپ کیا اس میں پیغام دینا چاہیں گے؟ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا واضح انداز میں اس کو۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ حضرت کی بات کو بھی تھوڑا سا آگے، چونکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ باہر جانے میں ہمیں کوئی قباحت نہیں ہے، سیکھنے میں، سمجھنے میں، وہ فن حاصل کرنے میں۔ البتہ یہ مسلمان طالب علم کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہنی چاہیے کہ تمام علوم کا سردار علم وحی ہے۔ کیا بات ہے۔ باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ بالکل۔ اور جب تک انسان یہ سمجھ کر علوم حاصل کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ علم وحی اسے راہ راست پہ رکھتا ہے، اس کی باغ ڈور سنبھال کے رکھتا ہے اور اسے پٹڑی سے اترنے نہیں دیتا۔ جب اس کے ذہن میں علم وحی نعوذ باللہ محکوم ہو جاتا ہے اور دیگر علوم بادشاہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مرضی کا مالک بن جاتا ہے، پھر وہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ تو جہاں بھی جائے یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ علم جو اللہ نے ہمارے پیغمبر کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے وہ تمام علوم کا سردار ہے۔ کیا بات۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں یہی بات کہی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اسلام کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں، ادیان عالم پر یہ غالب آ جائے۔ یہ تصور لے کر انسان کہیں بھی جائے تو انشاءاللہ یہ اس کا علم جو ہے یہ رہنمائی کرے گا اور اسے گمراہی سے بچائے۔ اچھا قاری صاحب، اس میں تخصیص بھی تو نہیں ہے کہ دین کا علم الگ ہے، دنیا کا علم الگ ہے، کیونکہ دنیا کے علوم بھی تو آخر اس کی جو تشریح ہے، اس کی تعبیر، جو علم بھی اسلام کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اب علم اور انسانیت کے فائدے کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے، وہ بالکل اسلام اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاں کچھ علوم ایسے ہیں جیسے
ہم کہتے ہیں کالا علم، جی علم تو اسے بھی ہم کہہ رہے ہیں، صحیح، اور قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یہ علم ہے جو باقاعدہ سیکھا بھی جاتا تھا، باقاعدہ سکھایا بھی جاتا تھا، اور لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگایا، اور حضرت اللہ نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ہمارے پیغمبر نے یہ کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو یعلمون الناس السحر، یہاں بھی اللہ نے یعلمون کا لفظ استعمال کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جس سے طلاقیں واقع ہوں، جس سے جھگڑے واقع ہوں، جس سے فساد واقع ہوں، تو اسلام نے اس علم کی حوصلہ شکنی کی ہے، اس کو علم ضرر سے تعبیر ہاں اس کی حوصلہ شکنی۔ اب جیسے آپ کے ضرر لفظ سے میرے ذہن میں بات آ گئی، مسجد ساری عبادت گاہیں ہیں، صحیح، لیکن جس مسجد کا مقصد ہی مسلمانوں کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہو اور مسلمانوں کو دو لخت کرنا مقصود کیا ہو، بات ہے، اسلام نے اسے بھی ضرر کا نام دے کر اسے بھی گرانے کا حکم کیا دیا۔ بات ہے، کیا بات ہے، تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے اور وسعت ہے، ہر وہ اچھی بات کو سینے سے لگاتا ہے، اور ہر وہ بات جو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہو، مسلمانوں میں نفرتیں بھر رہی ہو، محبت کو مٹا رہی ہو، اسلام اسے ضرر کا نام دے کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ دونوں مہمان گرامی کا، علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، علم وہی فائدہ مند ہے کہ جو آپ کو انسانیت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور پوری امت کے لیے وہ فائدہ دے سکے، جو آپ کے کردار کو ٹھیک کر سکے، جو آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کر سکے، اور جو آپ کے اندر ایمان، یقین اور اعتقاد کی ان منزلوں تک آپ کو پہنچا سکے، اور وہ علم وحی ہی ہے جو ہمیں دین اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بے تحاشا علوم کے جھگڑوں میں پڑتے ہیں کہ یہ علم سیکھنا چاہیے، یہ علم نہیں سیکھنا چاہیے۔ اس کی واضح طور پر چونکہ علماء کرام نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، علم نافع وہی ہے کہ جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، جو اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور جس کا تصور ہمیں دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی اہم گفتگو کے ساتھ عامر تحسین کو اجازت دیجیے، اور جانے سے قبل میں حافظ محمد علی چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ کلام فرمائیے۔ سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے کملی والے عالم میں روشنی چھائی، سرکار